مجھے معدے پٹھوں اور سر کا مسئلہ ہے، درد رہتا ہے، بہرحال زمزم سے بڑا کوئی علاج، زمزم پیو، لیکن یقین بھی تو ہونا۔ میں نے ایک دفعہ مدینہ پاک میں، اللہ نصیب فرمائے، پتہ نہیں اب تو کافی مدت ہو گئی مدینہ پاک کی حاضری کو، اصل میں ہمارے کچھ گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر رکاوٹ ہو جاتی ہے، کوئی غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پھر وہاں حاضری نصیب نہیں ہوتی، اور ڈر بھی لگتا ہے کہ حاضری نصیب ہو تو پھر منظوری والی اور قبول والی حاضری ہو، ایسے تو نہ ہو کہ رسمیں دنیا ہے، جی مدینے جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، سگریٹیں بھی پی رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر ہے نہ جاؤ۔ ہم تو ڈرتے ہیں بھائی، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی خطا ہے، کوئی گناہ ایسا ہوا ہے کہ تاخیر ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، ورنہ مدینہ شریف آج کل جانا کون سا مشکل ہے۔ اب تو خیر میں گاڑی نہیں چلاتا، جب میں خود چلاتا تھا میں الحمدللہ 3 گھنٹے میں پہنچ جاتا، شوق تھا گاڑی چلانے کا، گاڑی ہمیشہ رکھی ہوتی تھی۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ مدینہ شریف جاتے ہوئے بڑا ادب ضروری ہے، تھوڑی سی بے ادبی ہو نا جی۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارا سال مکے میں درس دیتے تھے، 2 مہینے مدینے میں گزارتے تھے، رجب اور شعبان۔ رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھ کے احرام باندھ کے پھر تشریف لے آتے تھے تاکہ رمضان کا عمرہ ہو جائے، اور وہ بھی مدینہ شریف سے ہو۔ تو وہ 2 مہینے وہاں نہیں پڑھاتے تھے، بڑا زور لگایا طلباء نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے، حضرت مہربانی کریں 2 مہینے پورے آپ مدینہ پاک میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہم لوگ آپ کے درس سے محروم ہیں۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا ابا جان کیوں؟ فرمایا بھائی یہ جگہ پڑھنے کی ہے، پڑھانے کی نہیں، یہاں ڈر لگتا ہے، آواز بھی اونچی ہو گئی تو ہم برباد ہو جائیں گے، پھر کیا کروں گا؟ میں نہیں پڑھا سکتا، کسی اور عالم پڑھاتے ہیں، ان کی ہمت ہے، میں نہیں پڑھا سکتا، اگر آواز میری اونچی ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ۔ آج کل تو لوگوں کو احساس ہے ہی نہیں نا جی، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ پہلے ہمارے اکابر جو تھے نا جی، یاد رکھیں، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا 20 دن۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، بارشیں آتی تھی نا تو راستے میں فلڈ آ جاتا تھا اور سارے ندی نالے بھر جاتے تھے، تو مہینہ مہینہ بیٹھے رہتے تھے کہ پانی خشک ہو تو گزریں۔ یہ تو اللہ حکومت سعودیہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے وہ سارے ماشاءاللہ پلیں بنا دی ہیں، ندی نالے بنا دی ہیں، جہاں جہاں سے سیل گزرتی ہے وہاں پل بنا دی، پانی نیچے سے گزر گیا، ورنہ تو ایک مہینہ لگ جاتا۔ اس زمانے میں جب وہ جاتے تھے نا، جہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں ذی الحلیفہ، یہاں سے تو راستے میں بڑی بڑی بلڈنگیں تو ہوتی تھیں، یہیں سے حضور کا روضہ نظر آتا تھا۔ تو علماء اونٹ سے سواری سے اتر جاتے تھے اور پیدل جاتے تھے کہ بھی اب حضور کے روضے کے سامنے اب ہم سواری پہ سوار ہیں۔ تم نے اس دفعہ اس طرح کبھی حاضری دی ہے؟ تمہیں کیا ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، کلین شیو ہے ماشاءاللہ، تازہ داڑھی پہ اس طرح پھروا کے پھر حضور کے سامنے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں کملی والے سے محبت ہے، جب تمہیں ان کی شکل ہی پسند نہیں ہے، محبت کیسے ہے؟ تمہیں کیسے محبت ہے؟ کیسے تم نام چومتے ہو؟ داڑھی تم اٹھا کے پھینک دیتے ہو اور نام چوم رہے ہو، انگوٹھے چوم رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میں بہرحال مدینہ منورہ میں تھا، مسجد نبوی میں، تو زمزم کے ڈول رکھے ہوتے تھے نا، میرا خیال ہے کہ میں بھی زمزم پی لوں۔ میں نے دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہے مجذوب، زمزم کا پانی گلاس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ میں اس کی شکل دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ میں چپ کر کے اس کے پیچھے کھڑا ہوا، چونکہ ان لوگوں سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے نا، غصے میں آ جائیں بجائے دعا کے بد دعا کر دیں تو پھر کیا ہوگا۔ میں پیچھے آگے کھڑا ہو گیا، اس نے گلاس ہاتھ میں پکڑا اور فوراً ایسا کلمہ کہا نا، مجھے تو آج بھی یاد آتا ہے نا، مجھے وہ لطف آتا ہے اس کے کلمے کا۔
کہنے لگا کہ یا اللہ صدق قول حبیبک واشف عبدک، یا اللہ اپنے حبیب کی بات کو سچا کرو، مجھے شفا دو۔ آپ کے حبیب نے کہا ہے نا کہ شفا ہے زمزم، تو اپنے حبیب کی بات کو پورا کرو۔ اس کے بعد نے زمزم پیا، تو یقین ہو تو شفا ہو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جن کو زمزم زیادہ نہ پی سکے نا، یہ علامت ہے کہ وہ منافق ہے۔ منافق کبھی پیٹ بھر کے زمزم نہیں پی سکتا۔ اللہ پینے ہی نہیں دیتے کہ پاک چیز ناپاک چیز میں اندر کیوں جائے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد زمزم پیا کرو۔ اور جو جو آپ کو بیماریاں ہیں، یا تو پھر حضرت ابن عباس کی دعا یاد کر لو، چھوٹی سی بھی ہے، آسان بھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یا اللہ مجھے علم بھی دے، رزق بھی دے، ہر بیماری سے شفا دے۔ ہم نے بکری دیا تھا قربانی کے لیے، اس سے کتے نے کاٹ لیا، بکری کا کان کٹ گیا، اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یاد رکھو، اگر اونٹ ہو تو 5 سال کی عمر ہو، بھینس ہو تو 2 سال پورے کر کے تیسرے میں داخل ہو، اگر بکری ہو 1 سال پورا کر کے دوسرے میں داخل ہو، دمبا ہو وہ بھی 1 سال کا۔ ہاں بعض دمبے موٹے تازے ہوتے ہیں، اگر ان کو چھوڑا جائے وہ سال کے برابر نظر آتے ہیں، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اندھے کھانے کی قربانی ناجائز ہے، لولے لنگڑے کی قربانی ناجائز ہے، جن کے کان کٹے ہیں ان کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ اور اس کے بعد اگر سینگ کٹے ہیں، کٹا تھوڑا ہے باقی زیادہ ہے، وہ اس کی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ کٹ گیا کہ اندر سے گودا بھی نظر آ رہا ہے، پھر اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ اور جو جانور کمزور ہو، چلنے کے قابل نہ ہو، اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ کہتے جی کہ غزوہ ہند کے متعلق جو حدیث ہے ابن ماجہ، وہ غزوہ ہند گزر گیا ہے، اب تم اور انتظار نہ کرو۔ وہ غزوہ ہند صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں گزر گیا۔ طواف اگر نہ کروں، صرف حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جاؤں، یہ ناجائز ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے طواف کرتے ہوئے، بغیر طواف کے جا کے بوسہ نہیں لینا، نہ حضور پاک نے لیا نہ صحابہ نے لیا۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمارے لیے دلیل کیا ہے، صحابہ، سرکار دو جہاں، صحابہ، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان کا قول فعل، یہ تقریر جو ہے سب حدیث ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ تو کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، کسی تابعی نے ایسا نہیں کیا۔ تو جب تک یہ چیزیں میرے آقا سے، صحابہ سے، اجماع سے کیا ثابت نہ ہوں، تو وہ پھر بدعت بن جاتی ہے۔ مچھلی کو کانٹے سے پکڑنا جائز ہے، جس سے مرضی ہے، جال سے پکڑو، کانٹے سے پکڑو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ شکار ہے، جائز ہے۔ جان بوجھ کے بلا عذر بھی اگر روزہ توڑا ہے، اس بھی کفارہ نہیں ہے، قضا کرنا پڑے گا، گناہگار ہے۔ تمہارے دماغ میں ایک بات نہیں بیٹھتی تو میں کیا کروں؟ جہاں کفارہ لکھا ہوا ہے وہاں مجھے دکھاؤ گے کیوں روزہ توڑا اور کفارہ کیوں ہے۔ اگر کوئی عورت ہے وہ جنابت کی حالت میں ہے، اسی حالت میں کھانا پکائے تو کھانا پکانے میں کیا، اس کے ہاتھوں میں تو جنابت نہیں ہے نا، لیکن اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے تو میری بیٹیاں بغیر وضو کے بچوں کو دودھ ہی نہیں پلاتی تھی، تو پھر بچہ بھی عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا تھا۔ اب تم حیض کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں اور میاں کے ساتھ اسی حالت میں لیٹے ہوئے بھی دودھ پلاتی رہتی ہو، بچے بھی اللہ کی رحمت سے کریکٹر تو بنیں گے، وہ عالم نہیں بنیں گے۔